ناز بلوچ صاحبہ، پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تیرا کے جو لوگ ہیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو پرچیاں لے کے بھاگ رہے ہیں نا، ادھر ادھر جا رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ روپیہ مل جائے. جو لوگ تھوڑے سے صاحب حیثیت ہیں، ان کو 2.5 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی پوری کی پوری فیملی لے کے کراچی روانہ ہو گئے ہیں. کچھ پہنچ بھی گئے ہیں. تو کوئی پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ دیکھیں، مشکل وقت میں مختلف اوقات میں آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ کراچی میں آئی ڈی پیز، انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ ہوں یا جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے تو کراچی از اے ویری ویلکمنگ سٹی. کراچی میں آپ کو پتہ ہے، میں نے ابھی بھی آپ کے پروگرام سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے کئی سارے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہمارے پاس جو ہے انفلکس ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو کے پی کے میں صورتحال خراب ہوتی ہے تو لوگ اس طرف آتے ہیں، تو آ کے بستے بھی ہیں، آباد بھی ہوتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں. اور اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ آئین کے مطابق ہے. جی بالکل آئین کے مطابق ہے، اور کراچی ایک ویلکمنگ سٹی ہے. یہاں پہ کوئی شخص اگر 2.5 لاکھ تو کیا میں سمجھتی ہوں 2,500 روپے بھی لے کر آئے گا تو وہ اپنا گزارا کر لیتا ہے کراچی شہر کے اندر. تو لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں تک آپ آپریشن کی بات کر رہے تھے تو دیکھیں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 2013 کی بات ہے، تب بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کراچی میں جب حالات برے تھے اور بدامنی اور دہشت گردی کی لہر تھی تو وہ بہت انڈورس کیا کرتے تھے آپریشن کو، یہاں بیٹھ کے بھی کرتے. بالکل. تو وہ کہتے تھے کہ آپریشن جو ہے یہی حل ہے. اب اگر آج ایک صوبے میں بدامنی ہے اور صوبائی حکومت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور وہاں پہ دہشت کی فضا قائم ہوئی ہوئی ہے، آپ کے اپنے منسٹرز کو بھتے کی پرچیاں آتی ہیں. نہیں، لیکن وہ جو عمران خان جس پس منظر میں بات کرتے تھے اس کا تعلق تھا 12 مئی 2007 کی جو کراچی میں جو فائرنگ وائرنگ ہوئی جی تھی. بالکل. اس میں پیپلز پارٹی کے ورکر بھی شہید ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے بھی شہید ہوئے تھے، اے این پی کے بھی. تو وہ اس بیک گراؤنڈ میں وہ بات ہے، اس کا تعلق آپ تیرا کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے. دیکھیں آپریشن جو ہے، اگر وہاں پہ جو کے پی میں صورتحال ہے، جو دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ہماری فورسز آپریشن کرتی ہیں تو وہ دہشت گردوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی پاکستان میں آ نہیں رہی، جو کہ دنیا مان رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز مان رہا ہے کہ افغانستان سے انفلکس ہو کے پاکستان میں دہشت گردی آ رہی ہے. ہماری افواج پاکستان کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس تمام ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ افغانستان سے انفلکس ہو کے آ رہی ہے. آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ اس کا مقصد یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی اتنی بری انٹرنل سچویشن ہے جو آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی. کیوں پھر آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے لوگوں کو؟ کیوں آپ کنٹرول؟ تو آپ کے کنٹرول سے جب چیز باہر ہے تو میرا خیال ہے ایسے میں ایک ملک کی امن کے لیے، سلامتی کے لیے اگر ایک آپریشن کیا جا رہا ہے تو اس کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس کے خلاف بیان بازیاں، تقاریر، اور پھر اوپر سے ٹھیک ہے آپ آئے، آپ نے ایک صوبے میں ایسی سچویشن ہے، کریٹیکل سچویشن میں آپ کے چیف منسٹر جو ہے وہ آئے دن اگر آ کے دوسرے صوبوں میں اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو میرا خیال ہے بات تو ایسے کی جاتی ہے جیسے کہ کے پی کے 2050 کی ایڈوانسمنٹ کی جو ہے وہ منزلیں چھو رہا ہے اور باقی صوبے پیچھے رہ گئے ہیں. یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. جی کچھ چھوٹا رسپانس کر دیں پھر میں. جہاں تک انہوں نے بات کی کے پی کے کی حکومت کی اور آپریشن کی اور افغانستان کی دہشت گردی کی، ایک بہت کوہرام مچایا جا رہا تھا سی ایم صاحب کے بیان پہ. تو کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی بیٹھتی، فیڈرل حکومت بھی بیٹھ جائے، سیکیورٹی ایجنسیز بھی بیٹھ جائے اور ہمیں بریفنگ دے دیں، ہمیں اعتماد میں لے لیں؟ ہمیں تو یہاں بات ہی نہیں ہم سے کی جا رہی، ہمارے اوپر تو یہ زور زبردستی امپوز کیا جا رہا ہے. اگر ہمیں ایک بریفنگ دے کے ہمارے سامنے کیا یہ امپریشن یا یہ دعویٰ درست ہے کہ وہ جب کہتے ہیں جی کہ آپ دہشت گردوں کی مذمت کریں، ٹی ٹی پی کی مذمت کریں، تو شفیع جان کہتے ہیں میں نہیں مذمت کروں گا؟ میں تو 10 دفعہ کر چکا ہوں. یہ امپریشن پھر کیوں ہے؟ پاکستان کی ریاست میں، پاکستان کے آرم فورسز پہ، سویلین پہ جو بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہے وہ دہشت گرد کہلاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب اس سے بڑھ کر آج تو وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پی ٹی آئی کی حکومت لے کے آئی ہے پاکستان. جولائی 2022 میں ہماری گورنمنٹ نہیں تھی. جولائی 2022 میں شہباز شریف ہی پرائم منسٹر تھا، پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ تھی. جولائی 2022 میں ہی ریسیٹلمنٹ جو ہوئی ہے ان کے سائن سے ہوئی ہے، اس کی باقاعدہ میٹنگ پڑی ہے، وہ ہماری گورنمنٹ نہیں تھی. جولائی 2022 ان کے سائن سے ہوئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے. اس کو ہیڈ شہباز شریف نے کیا تھا اس میٹنگ کو. دیکھیں جس میں فائنل ڈیسیجن لیا گیا جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ری سیٹلمنٹ کے لیے کوششیں کی گئیں 1.5-2 سال لگا کے کم از کم، وہ عمران خان صاحب بھی کرتے رہے اور انہی کی جماعت کے جو لیڈر ہیں وہی کرتے رہے، اور وہ اس چیز کے اتنے گرویدہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو دے بروکن دی شیکلز آف سلیوری،
اور وہاں پہ جب کابل اگست 2021 سے ہوا تو وہ تمام تر بیانات سب کے سامنے ہیں. اور پھر جس طرح انہوں نے کہا کہ جی ری سیٹلمنٹ, اور شو پہ بیٹھے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بیٹھے ہوئے, غالباً TRT تھا یا اس کے نہیں, ایک امریکن چینل تھا, اس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے وہ بات کی. تو یہ میرے خیال سے جس طرح کے بیانات انہوں نے دی, اور اس کے بعد اس وقت کس کے سائن ہیں, کس ڈاکومنٹ پہ ہیں, کیا ہے, میرے خیال سے ری سیٹلمنٹ کا کافی پروسیجر اس وقت ان کی اپنی دورہ حکومت میں کمپلیٹ ہو چکا تھا. ایکچولی ہمیں پاکستان میں نا, آپ وزیر قانون ہیں, ہمیں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہیے. انگیجمنٹ ہم نے کی تھی میر صاحب, انگیجمنٹ ہم نے کی تھی, جیلوں کے دروازے انہوں نے کھولے تھے, فائنل اپروول جو ہے وہ شہباز شریف نے دروازے انہوں نے کھول دیے, ان کو جس طریقے سے لایا گیا ہے وہ سٹوری کچھ اور ہے. اچھا دیکھیں, سیاسی عزائم حاصل کیے جا رہے ہیں. جولائی 2022 کی بات آپ نے کی, تو جولائی 2022 میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے جی, آرمی چیف کون تھے؟ باجوہ صاحب تھے. آپ نے ایسے کہا جیسے باجوہ صاحب کو آپ نہیں جانتے. نہیں تو یہ سارے ملوث ہیں. ہاں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا, دیکھیں ان کی تو کوئی اختیار نہیں ہے نا, وہ اسی طرح جس طرح آپ کا کوئی اختیار نہیں تو ہم سیکھ رہے ہیں نا. ہم نے غلطیاں کی ہیں, میں مانتا ہوں, یہ مانیں گے کہ انہوں نے غلطیاں, آپ نے غلطیاں کی ہیں نا. بالکل کی, ہم نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں. ہم اس کا ازالہ تو کر رہے ہیں. تو میں اس کا ازالہ نہیں کر سکتا, اس لیے میں بریک لے رہا ہوں.